جب پہلی وحی اتری غار حرا میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بشری اور انسانی جبلت کے تقاضوں کے مطابق ایک خاص کیفیت وارد ہوئی اور آپ نے اس کا اظہار فرمایا اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے بھی مشاہدہ فرمایا۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو کچھ کہا وہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے، اور اس حدیث کا وہ محوری نقطہ ہے، نیوکلیس۔ اب اس کا ترجمہ پہلے سن لیں۔ 7 چیزیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہیں۔ کتنی؟ 7۔ پہلی بات فرمائی ہے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ فرماتی ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اپنے مقصد، اپنے مشن اور اپنی جد و جہد میں ناکام اور رسوا نہیں ہونے دے گا، کامیاب و کامران ہوں گے۔ یعنی یہ جیسے کوئی گارنٹی کا ذکر کرتا ہے کہ آپ کی کامیابی ہوگی، ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا مشن، آپ کا مقصد، آپ کا آبجیکٹو پورا نہ ہو، جد و جہد ناکام ہو یا نتائج پورا نہ ہو۔ اٹ از ایبسلیوٹلی امپاسبل۔ یہ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ فرماتی ہیں انک لتصل الرحم۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ یعنی قسم کھا کے جو یہ بات انہوں نے کی، قسم کھا کے، ابھی تو انہوں نے مستقبل کو دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی کوئی مخالفت نہیں شروع ہوئی، گھر سے باہر اس کا اعلان نہیں ہوا، اعلان نبوت نہیں ہوا، اعلان رسالت نہیں ہوا، لوگوں کو رد عمل نہیں دیکھا، ری ایکشن نہیں دیکھا، رسپانس نہیں دیکھا، مشکلات نہیں دیکھی، کیا ہارڈ شپس آئیں گی، کیا ڈیفیکلٹیز آئیں گی، کیا پرابلمز آئیں گے، کیا بیریئرز آئیں گے، کیا کچھ ہوگا، کچھ نہیں دیکھا۔ وہ تو سب کچھ ابھی مستقبل کے غیبی پردوں میں چھپا ہوا ہے جو بعد میں ہونا تھا اور ہوا۔ ابھی تو صرف وہی اتری ہے اور آقا علیہ السلام نے گھر آ کے ذکر کیا ہے، معلوم نہیں کہ کل کو کیا ہوگا۔ اس سچویشن میں وہ کہتی ہیں، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، اس کے اندر ابھی اور کوئی ریفارمز کا میسج بھی نہیں ہے، انقلابی میسج بھی نہیں ہے، معاشرے کو بدل دینے کا میسج بھی نہیں ہے۔ جب آیتیں اتری ہیں اس میں تو اقرا کی، علم کی بات ہے، کیا سٹرگل ہوگی، کیا نوعیت ہوگی، کس طرح کی جد و جہد ہوگی، کیسا ٹکراؤ ہوگا، دشمنیاں، عداوتیں، مخالفتیں کیسے سر اٹھائیں گی، حالات کیا ہوں گے، اس میں تو ابھی کچھ بیان نہیں ہوا، اور وہ قسم کھا کے کہتی ہیں کہ آپ اپنی منزل پہ پہنچیں گے، ناکامی کا امکان ہی نہیں۔ کیوں؟ اتنی بڑی بات یقین، اعتماد، وثوق کے ساتھ، اس کے کوئی شواہد، کوئی دلائل، کچھ ریزنز بھی تو ذہن میں ہوں گے، پھر وہ ریزنز بیان کرتی ہیں۔ وہ ریزن بیان کرتی ہیں انک لتصل الرحم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے وثوق اور اعتماد اور اعتقاد اور یقین کی بنیاد آپ کی کامیابی و کامرانی اور فتح یابی اور اللہ کی مدد و نصرت کے لیے یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ قرابت داروں پر احسان کرتے ہیں۔ اب سنتے آئیے ذرا۔ فرسٹ ایور اسٹیٹمنٹ ہے ایشوڈ بائی اینی ہیومن بینگ اپون دا سبجیکٹ آف پروفیٹک مورلز۔ تاریخ انسانی کا پہلا بیان ہے آقا علیہ السلام کی سیرت پر۔ کیوں؟ اب انہوں نے کن چیزوں کو اخذ کیا
کہ آپ قرابت داروں کے ساتھ ان کو جوڑتے ہیں، رشتوں کو کاٹتے نہیں، ٹوٹے رشتوں کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ وہ جو اسباب ہیں جس پر میرے یقین اعتماد کی بنیاد ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اپنے مشن میں ناکام ہو۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ایسے ہیں۔ اس کی پہلی بات کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، جوڑنے والا کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ جس کی عمر لوگوں کو جوڑنے میں گزری ہو، اللہ اس کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دوسری بات، وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچائی کے پہ کر رہے ہیں، سچ بولتے ہیں، سچائی کا کام کرتے ہیں۔ یہ دوسری ریزن ہے۔ جب آپ اول تا آخر پیکر ہی سچائی کے ہیں تو اللہ آپ کو دنیا میں جھوٹا ثابت نہیں ہونے دے گا۔ تیسری چیز فرماتی ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ ہمیشہ کمزوروں، یتیموں اور غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، سب کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تو اس کا ریلیونس کیا ہے کامیابی کے ساتھ؟ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ سب کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اللہ آپ کے مشن کا بوجھ اٹھائے گا۔ یعنی بات کنیکٹ ہو رہی ہے۔ پھر فرماتی ہیں تحمل الکلہ کے بعد وتکسب المعدوم، آپ غریبوں، فقیروں اور ناداروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے اور ان کی مدد کرتے ہیں، انہیں محروم نہیں رہنے دیتے۔ چونکہ آپ کسی کو محروم نہیں رہنے دیتے تو اللہ آپ کو محروم نہیں رہنے دے گا۔ پھر چھٹی چیز فرماتی ہیں وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ بلا امتیاز ہر ایک کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ چونکہ آپ ہر ایک کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، تو اللہ کی مدد و نصرت ہر قدم پر آپ کے لیے اسی طرح ویلکمنگ ہوگی۔ ساتویں چیز فرماتی ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کی راہ میں جو لوگ مشکلات میں گر جاتے ہیں، گرے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ ان لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ تو چونکہ آپ ہمیشہ مدد فرماتے ہیں حق کی راہ پر چلنے والوں کی اور مشکلات دور کرتے ہیں، اللہ حق کی راہ پر آپ کی ہر مشکل کو دور فرمائے گا۔ یہ ان کے 7 جملے تھے۔ تو انہوں نے ان جملوں پر جن میں آقا علیہ السلام کے اخلاق فاضلہ کا، سیرت طیبہ کے بڑے بڑے امپورٹنٹ، سگنیفیکنٹ اور فنڈامنٹل اصولوں کو بیان کیا، تو ان کو میں نے ان کی کامیابی کے یقین کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ یہ بات آپ سن چکے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سٹیٹمنٹ تاریخ کی سب سے پہلی، اب میں دوسرا ٹائٹل دے رہا ہوں، معتبر انسانی شہادت ہے، سب سے پہلی۔ اور یہ جملے محض تسلی کے جملے نہیں تھے، یہ جملے محض تسلی دینے کے اور دل کو اطمینان فراہم کرنے کے اور حوصلہ دینے کے جملے نہیں تھے، بلکہ یہ سیرت نبوی پر تاریخ کی اولی سٹیٹمنٹ تھی جو ام المومنین جاری کر رہی تھی، آقا علیہ السلام کی زوجہ ہونے کے ناطے۔ اور یہ سٹیٹمنٹ کسی عام فرد کی نہیں تھی، معاشرے کے کسی عام شخص کی نہیں تھی، کسی دور و نزدیک کے رشتہ دار کی نہیں تھی، یہ کسی مورخ کی نہیں تھی، کسی خارجی باہر کے مبصر کی سٹیٹمنٹ نہیں تھی، یا کسی ایسے شخص کی نہیں تھی جو وقتی طور پہ آپ سے ملا ہو اور آپ سے متاثر ہو گیا ہو اور اس نے تبصرہ کر دیا ہو۔ نہیں، یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں تھی۔
یہ آپ کی ایسی زوجہ مطہرہ کی سٹیٹمنٹ تھی جن کو آپ کی زوجیت میں رہتے ہوئے اس وقت 15 سال ہو چکے تھے، اور کچھ سال اس سے قبل کا مشاہدہ بھی تھا، کیونکہ انہوں نے آقا علیہ السلام کو شادی سے پہلے بطور تاجر، بطور امین، بطور معاملہ فہم، بطور ایک معتمد شخص کے اور بطور امانت دار دیانت دار شخصیت کے دیکھا جانا پرکھا تھا، ٹرانزیکشنز میں، بزنس میں، ڈیلنگز میں، تو اس طرح بھی دیکھا ہوا تھا، اور 15 سال زوجیت میں آپ کی زوجہ مطہرہ کے طور پہ آپ کے گھر گزارے تھے۔ سو جب یہ پہلی وحی اتری تو آپ کو 15 سال ہو گئے تھے آپ کے ظاہر و باطن کو دیکھتے، آپ کی جلوت و خلوت کو دیکھتے، اور ذہن میں رکھ لیں وہ جو 15 سال گزرے وہ بطور امتی کے نہیں گزرے تھے کہ وہ عقیدت کی چھاپ ہو، کیونکہ ابھی تو اعلان نبوت ان 15 سالوں میں ہوا ہی نہیں تھا، سو کلمہ بھی نہیں پڑا تھا۔ وہ جو ایک ایمانی اور عقیدت کا رشتہ امتی کا نبی سے استوار ہوتا ہے، ابھی تو وہ بھی نہیں تھا۔ تو جو توجہ طلب نکتہ ہے وہ یہ کہ انہیں خلوت و جلوت میں دیکھا تھا بطور شوہر کے، نہ وہ ان کے قائد تھے، ابھی نہ ان کے نبی بنے تھے، نہ رسول تھے، ان کے تو 15 سال ازدواجی تعلق کے گزرے تھے۔ یہ تو پہلی وحی ہے جس کا نزول ہو رہا ہے اور اعلان نبوت اس کے ساتھ آگے آثار بن رہے ہیں، وہ تو اس کے بعد اگلے دن کی بات ہے کہ ایمان لاتی ہیں اسی شام کو اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہیں، اور ایک نیا رشتہ آقا علیہ السلام سے امتی ہونے کا استوار ہوتا ہے۔ یہ تو اس رشتے کے استوار ہونے سے پہلے کی باتیں بتا رہی، تو وہ آپ کے گھر اندر باہر کی زندگی دیکھ چکی تھی، آقا علیہ السلام کی طبیعت اور مزاج کو دیکھ چکی تھی 15 سال سے، اس سے بھی زیادہ عرصہ اگر تجارت کا زمانہ دیکھ لیں، معاملات اور عادات کو دے چکی تھی۔ اب جو توجہ طلب ہے، ہماری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، شوہر کو بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں جانتا، ایک سادہ چیز ہے۔ پھر بعد میں اولاد سے بڑھ کے بعد میں کوئی، وہ اولاد تو بعد میں ہوئی، مگر اولاد بیوی بچوں سے بڑھ کر شوہر اور باپ کو کوئی نہیں جانتا۔ مجھ سے کئی بار کئیوں نے سوال کیا کہ بعض لوگ، ان کی اولاد انہیں فالو کیوں نہیں کرتی، انہیں اپنا رول ماڈل کیوں نہیں بناتی؟ تو میں نے ہمیشہ جواب دیا، شاید وہ والد اپنے بیوی بچوں کو متاثر نہیں کر سکتے، کیونکہ باہر کے لوگوں کے سامنے اس کا صرف ظاہر ہوتا ہے اور گھر والوں کے سامنے پورا باطن ہوتا ہے، کچھ چھپا نہیں ہوتا، تو شاید وہ امپریس نہیں ہوتے۔ اب یہ وہ رشتہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب اس پہلی وحی کے نزول کی بات کی تو انہوں نے اس طویل عرصے کے اوپر جب شہادت دی تو وہ ایک سرسری مشاہدہ، عارضی تاثر کی شہادت نہیں تھی، بلکہ طویل مشاہدہ پر مبنی، طویل زمانے کے مسلسل قرب پر مبنی، طویل زمانے پر محیط ظاہر اور باطن کے اعمال و احوال کے گہرے مطالعہ پر مبنی شہادت تھی۔ اس لیے یہ پہلا تاریخی ڈیکلیریشن تھا سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔